الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء کی 3 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اور اگر ڈرو تم اس سے کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیم بچوں کے معاملہ میں، تو ان سے نکاح نہ کرو، اور نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے، 2 3 اور 4 اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی یا کنیزیں جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، مختصر طور سے بات کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیم بچیاں جو اپنے سرپرستوں کی نگرانی میں ہوا کرتی تھی، ان کے سرپرست ان کے مال اور جمال کی وجہ سے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیتے، اور باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد کیونکہ ان کے حقوق کا محافظ اور ان کے دکھ درد میں ان سے ہمدردی کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اس لیے عام طور پر نہ تو ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرتے وقت ان کو ان کی حیثیت کے مطابق مہر دیا جاتا، اور نہ نکاح کے بعد ان کے حقوق ادا کیے جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا: جب تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان بے سہارا بچیوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں کر سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ تفسیر قرطبی۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کے ناقدین خصوصاً اہل مغرب نے ازواج کی تعداد کے مسئلہ پر بڑی لے دے کی ہے، اور وہ مسلمان بھی اس کے متعلق بہت پریشان رہتے ہیں، جن کے نزدیک خیر و شر اور حسن و قباح کا صرف وہی معیار قابل قبول ہے جو ان کے ذہنی مربیوں نے مقرر کر رکھا ہے، یعنی یورپ نے۔ اس لیے اس کے متعلق اختصار کے ساتھ کچھ حقائق سماعت آپ کریں گے، فائدہ سے انشاءاللہ خالی نہ ہوں گے۔ نمبر 1، یہ حکم نہیں جس کی پابندی پیروان اسلام پر لازمی ہو، بلکہ یہ ایک رخصت ہے 4 تک کی۔ نمبر 2، رخصت بھی بے قید و شرط نہیں بلکہ سخت قیود سے مقید ہے اور سنگین شرائط سے مشروط ہے۔ نمبر 3، طب جدید اور قدیم اس پر متفق ہے کہ مرد کی طبعی کیفیت عورت کی طبعی کیفیت سے جداگانہ ہے۔ نمبر 4، مرد میں جنسی رغبت عورت سے کہیں زیادہ ہے، جس کی ظاہر وجہ یہی ہے کہ جنسی عمل کے بعد عورت کو مدت دراز تک مختلف نازک سے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ استقرار حمل، وضع حمل، پھر رضاعت، پھر ننھے بچے کی تربیت، یہ سارے مرحلے اسے یوں مشغول رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی طلب کم ہی رونما ہوتی ہے، لیکن مرد ان تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے۔ نمبر 5،
اکثر ممالک میں عورت کی شرح پیدائش مردوں سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ آزما قوموں کے مرد ہی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنگ کے شعلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اس لیے عورتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، تاریخ انسانی جب سے مرتب ہے اس کے ہر اس قانونی نظام میں جس میں ازواج کی تعداد قانوناً ممنوع ہے، زنا کی کھلی اجازت ہے۔ یورپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ فعل شنی اپنی ان گنت خرابیوں کے باوجود جرمی تصور نہیں کیا جاتا ان ممالک میں۔ نمبر 7، کیا بیوی اور اس کے بچوں کے لیے اس کے خاوند کی دوسری بیوی قابل برداشت ہے، یا اس کی داشتہ ذہنی، روحانی، مادی اور جسمانی صحت کے جملہ پہلوؤں پر ذرا غور فرمائیے ان سب پہلوؤں پر۔ نمبر 8، کیا کسی باحمیت اور باغیرت عورت کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ گھر کی مالکہ بن کر رہے، اس کا خامد اس کے آرام کا ذمہ دار رہے، اس کی ناموس کا محافظ ہو، اس کی اولاد جائز اولاد متصور ہو اور سوسائٹی میں اسے باعزت مقام حاصل ہو، یا ایسی عورت بن کر رہے جس کا حسن و شباب ہوسناک نگاہوں کا کھلونا بنا رہے، لیکن نہ کوئی اس کی اولاد کا باپ بننا گوارا کرے اور نہ کوئی دوسری ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو۔ نمبر 9، کیا یورپ اور امریکہ اپنی تمام سائنسی ترقی کے باوجود حرامی بچوں اور کنواری ماؤں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ کے باعث پریشان نہیں ہیں؟ یو این او کی رپورٹ کے مطابق بعض یورپین کنٹریز میں ناجائز ولادتوں کا اوسط 60 سے اوپر تجاوز کر گیا ہے، 60% سے اوپر تجاوز کر گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حقائق ہیں جن کو تسلیم کرتے ہوئے یہی مشکلات ہیں جن کا حل پیش کرتے ہوئے اسلام نے جو دین فطرت ہے، ضرورت کے وقت ایک سے زیادہ بیوی سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ خود مغرب کے کئی مفکر اپنے معاشرہ کی اخلاقی پستی اور اس میں ایسی عورتوں اور ناجائز بچوں کی زبوں خالی کو دیکھ کر چیخ اٹھے ہیں اور برملا کہنے لگے ہیں کہ قرآن کے قانون پر عمل کیے بغیر اب کوئی چارہ نہیں۔ نمبر 8، لیکن اگر ہم ذرا حقیقت پسندی سے کام لیں تو ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس رخصت کا ناجائز اکثر فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمارے ہاں گنتی کے چند افراد کے سوا جو لوگ بھی دوسری شادی کرتے ہیں، ہوسرانی اور لذت طلبی کے بغیر ان کے پیش نظر کوئی چیز نہیں ہوتی، نیز نئی نویلی دلہن کے حضور میں یوں متاع خوش لٹا دی جاتی ہے کہ پہلی بیوی کے جملہ حقوق فراموش کر دیے جاتے ہیں، شریفانہ برتاؤ تک نہیں کیا جاتا، اس کے شکم سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی اپنے ہوش باختہ باپ کی شفقت سے یکسر محروم ہو جاتی ہے۔ ہم بھی تو ذرا انصاف کریں کہ کیا خدائے بزرگ و برتر کا اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں یہی حکم ہے؟ دین اسلام نے ہمیں یہی کیا تعلیم دی ہے؟ ہاں، وہاں تو یہ تصریح ہے کہ اگر تم بیویوں میں عدل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تو صرف ایک بیوی کی اجازت ہے۔ کاش مسلمان اپنی بدعملیوں سے اپنے پاکیزہ دین کو داغدار نہ کریں اور اپنے حسن عمل سے اسلام کی تعلیمات کی صداقت کو نمایاں کرنے کی بجائے اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کے باعث طالبان حق اور متلاشیان ہدایت کو اس دین برحق سے مترفر کرنے کا سبب نہ بنے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کا جو آخری لفظ ہے تعولو، تو لفظ تعولو کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس اور مجاہد سے نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی آل، تعولو سے آل کا معنی ہے ظلم کرنا، ایک طرف جھک جانا، جب تیر نشانہ سے ہٹ جائے تو کہتے ہیں آل السہم، لیکن اس کا ایک اور معنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بال بچے زیادہ نہ ہو جائیں، یعنی اگر تم ایک بیوی پر اکتفا کرو گے تو کثرت اولاد تمہیں پریشان نہیں کرے گی، زیادہ کرو گے تو زیادہ اولاد ہوگی تمہیں
اس کے لیے زیادہ کمانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔